بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی بایوگرافی پیش کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ کی نظر میں خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ ان شخصیات کے تاثرات حضرت خطیب الاسلام کے بارے میں کیا تھے، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فقیہ الملت حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں فقیہ الملت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا خانواد قاسمی سے بڑا گہرا تعلق اور ربط تھا، خصوصاً حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ سے بڑی عقیدت اور احترام سے پیش آتے تھے، اور چونکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جامع العلوم کانپور سے حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ ہی دارالعلوم لائے تھے، اور یہ تعلق ہمیشہ برقرار رہا، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کے قضیہ نامرضیہ کے بعد ان ناگفتہ بھی حالات میں بھی جب دارالعلوم وقف دیوبند کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس تاسیس میں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے شرکت فرمائی اور دارالعلوم وقف کی تعمیر و ترقی کی دعائیں کی اور حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ کی محنتوں کو سراہا۔ حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ کے علمی و عملی توفق، امت کے تئیں ان کی فکر مندی، نئی نسل کے روشن و تابناک مستقبل کے تعلق سے کوششیں اور شبانہ روز کی جد و جہد سے خوب واقف ہی نہیں بلکہ اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ بھی فرماتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے چونکہ حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کو بہت قریب سے دیکھا تھا، ان کے کمالات اور خوبیوں کے مداح تھے، ان کے امتیازات اور خصوصیات سے واقف تھے، اسی لیے حیات مستعار کے کسی لمحے میں بھی وہ تعلق ختم نہیں فرمایا، چاہے حالات نامساعد ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ مسعودی کشمیری نور اللہ مرقدہ کا حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ سے زندگی بھر کا ساتھ رہا۔ حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ سے اور خانواد قاسمی سے جو آپ کا لگاؤ تھا وہ اظہر من الشمس ہے۔ آپ نے اس خانوادے سے تعلق کے خاطر کو اس طرح نبھایا کہ کسی بھی مرحلے میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو آپ ان کے ساتھ دارالعلوم وقف دیوبند آ گئے۔ ہمیشہ اس خاندان کے علمی توفق اور خدمات کا تذکرہ فرماتے اور حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ کو اپنا سربراہ تسلیم فرماتے، ان کے کمالات اور خوبیوں کے معترف تھے اور اپنی تقریر و تحریر میں اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی نظر میں جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند نے دارالعلوم وقف دیوبند کی اطیب المساجد میں منعقد تعزیتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علیہ الرحمہ بڑے ہی متحمل مزاج اور گوناگون خصوصیات و کمالات کے مالک تھے۔ ایک زمانہ ہمارا اختلاف کا رہا، لیکن آپ نے کبھی بھی ان اختلافات کو تقریر و تحریر کا موضوع نہیں بنایا۔ آپ علم و عمل میں کامل تھے اور آپ نے بڑی خدمات انجام دی ہے، اور دارالعلوم وقف دیوبند آپ کا لگایا ہوا علمی پودا ہے جس کی تعمیر و ترقی میں آپ کی محنتیں رنگ لائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لگائے ہوئے اس پودے کو خوب ترقیات سے نوازے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی نظر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے تعزیتی مکتوب میں حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ کی دو اہم خصوصیات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے آپ قدس سرہ علوم قاسمی کے ترجمان تھے، اور دوسری یہ ہے کہ آپ بہت بڑے منتظم اور اتحاد و اتفاق کے علم بردار تھے، جس کا عظیم مظہر دارالعلوم دیوبند کا قضیہ نامرضیہ ہے، جس نے امت مسلمہ ہندیہ کو ایک عجیب صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ نے اس وقت جس بصیرت و فراست سے کام لیا تھا اور بعد میں بھی جس دریا دلی اور اتفاق باہمی کا ثبوت پیش کیا تھا وہ انہی کا حصہ تھا۔ ان کے الفاظ ہیں، حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان حکیم الاسلام قدس سرہ کی طویل صحبت سفر و حضر میں عطا فرمائی،
اور حضرت حکیم الاسلام قدس سرہ کے علوم سے طویل عرصے تک براہ راست مستفید ہوئے، اور پھر ان علوم کا عکس ان کے مواعظ و خطبات میں واضح طور پر نظر آنے لگا، اور حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی انہوں نے ان علوم کو پھیلانے اور پھیلاتے رہنے کا مبارک سلسلہ جاری رکھا۔ چونکہ امت کی فکر انہیں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ورثے میں ملی تھی، اس لیے دارالعلوم دیوبند کی تقسیم کے بعد اختلاف کی جو ناگوار صورتحال پیدا ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جذبہ وحدت و ایثار کے تحت اسے ختم کر کے وحدت و یگانگت پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا، اور ان کے ذریعے دارالعلوم وقف کے تحت دین کی قابل قدر خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اب بفضلہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف ہم آہنگی کے ساتھ اپنے اکابر کے فیوض جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ، سابق صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جو حضرت خطیب الاسلام کے درسی رفیق بھی تھے اور دونوں کے درمیان طویل رفاقتیں رہیں اور اچھے تعلقات بھی، وہ حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ کی وفات پر تعزیتی مکتوب میں فرماتے ہیں: مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ خاندان نانوتا کے جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے وارث علم و خاندان تھے، اور انہوں نے اپنی علمی و دینی مصروفیات سے دین و ملت کی رہنمائی قابل قدر انداز سے کی۔ انہوں نے اپنی مختلف علمی و دینی خصوصیات اپنے عالی خاندان سے وراثت میں پائی تھی۔ ان کے والد حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور ذی وقار جانشین تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی عظمت کے ساتھ ان کی علمی و فکری بلندی جو ان کا امتیاز رہی ہے، اس کا حصہ بھی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قدرت کی طرف سے ملا تھا، جو ان کی تحریر و تقریر میں محسوس کیا جاتا تھا، اور وہ اپنے عہد کے ممتاز علماء دین میں عظیم المرتبت مقام و مقبولیت عامہ رکھتے تھے۔ ان کی ان خصوصیات کے ماحول میں ان کے خلف الرشید مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی نشو و نما اور تربیت ہوئی تھی، اور ان کی خصوصیات کا ان میں پرتو آیا تھا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسلاف کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم المرتبت درسگاہ میں جو دادا کی ہی قائم کردہ تھی، یعنی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ درسگاہ میں اپنے خاندانی اور ان کے زیر نگرانی علمی اور تعلیمی ماحول میں رہے تھے، اور اس کے نہج و انداز فکر کے حامل بنے تھے۔ اپنے عہد میں اسی انداز کی خدمت علم و ملت کرتے تھے، جس سے امت مسلمہ کے مختلف طبقات نے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اس طرح ان کی وفات کا واقعہ خدمت دین و ملت کے دائرے میں ایک کمی پیدا ہونے کا باعث ہوا۔